ہم پر سب سے بڑا واجب کیا ہے؟ ہم پر سب سے بڑا واجب توحید ہے۔ ہم پر سب سے بڑا واجب یہ ہے کہ اللہ کو اس کی عبادت میں ایک جانیں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم پر سب سے بڑا واجب نماز ہے، جو غلط ہے۔ ہم پر سب سے بڑا واجب اللہ کی ذات پر عقل سے غور کرنا ہے، غلط۔ ہم پر سب سے بڑا واجب توحید کا اقرار کرنا ہے، یعنی اللہ کو پہچان کر کے، اس کا اقرار کر کے اس کی صرف اور صرف عبادت کرنی ہے۔ عقل سے پہچاننا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات ہر انسان کی فطرت میں ہے، لہذا اللہ کو ایک جانتے ہوئے اس کی عبادت کرنا ہی دراصل ہم پر سب سے بڑا واجب ہے۔ سوال نمبر 10، توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کیا کیا ہیں؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کیا کیا ہیں؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ جو سوالات ہیں بہت ہی اہم سوالات ہیں۔ ہم سب کی زندگی میں ان سوالات کی ضرورت ہے، لہذا ان سوالات کو نوٹ کریں، یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اللہ کو رب ہونے میں ایک جاننا، اللہ کو عبادت میں ایک جاننا، اللہ کو اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں ایک جاننا۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ ربوبیت رب سے نکلا ہوا ہے، یعنی اللہ کو خالق، مالک اور مدبر سمجھنا۔ خالق یعنی پیدا کرنے والا، مالک یعنی مالک تو ہم سمجھتے ہیں، اور مدبر یعنی کائنات کو چلانے والا سمجھنا، کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی کائنات کو چلاتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے۔ یہ دراصل توحید ربوبیت ہے، اور ربوبیت کا اقرار سارے دھرم کے ماننے والے کرتے ہیں۔ اس میں اسلام کو کوئی امتیازی حیثیت حاصل نہیں ہے، سارے دھرم کے لوگ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا رب صرف ایک ہے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید الوہیت عبادت کے تمام کاموں میں اللہ کو ایک جاننا، عبادت کے تمام کاموں میں اللہ کو ایک جاننا توحید الوہیت ہے۔ یعنی عبادت کے جو بھی کام ہیں، چاہے نماز ہو، چاہے نذر و نیاز ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے ذکر ہو، چاہے سجدہ ہو، چاہے جھکنا ہو، چاہے قیام ہو، یہ سب عبادت ہے، اور ان عبادتوں کا خاص ہونا ضروری ہے اللہ کے لیے۔ یہ ہے توحید الوہیت، یعنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کو یکتا جاننا، عبادت میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا۔ توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات کہتے ہیں بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تعطیل کے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں اور ان صفتوں کو اللہ کے لیے ثابت کرنا جو اللہ نے اپنے لیے اور جو اس کے نبی نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو نام اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اور اس کے نبی نے اللہ کے لیے جو نام اور جو صفتیں بیان کی ہیں، ان سارے ناموں کو، ان سارے صفات کو ویسے ہی ثابت کرنا جیسے وہ نام اور جیسے وہ صفتیں آئی ہیں۔ ان میں تحریف نہیں ہونی چاہیے، ان کی تمثیل نہیں ہونی چاہیے، ان کی تعطیل نہیں ہونی چاہیے۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے کہ الٹا معنی پہنا دینا، تمثیل کا مطلب ہوتا ہے کہ مخلوق کے جیسے اس کو سمجھنا، مثال دینا اس کی، اور تعطیل کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا انکار ہی کر دینا۔ ہم مثال لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قرآن میں تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں، بیدہ، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اللہ نے ید کا لفظ استعمال کیا، اور ید کا معنی ہاتھ ہی ہوتا ہے۔ اگر اس کا معنی قدرت ہوتا کہ جس کی قدرت میں بادشاہت ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے قدرت کا استعمال کیا ہوتا، اللہ نے ہاتھ کا استعمال کیا، تو ہم ثابت کریں گے کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے، لیکن اس کو بندوں کے ہاتھ کے جیسے نہیں مانیں گے، نہ ہی ان کا انکار کریں گے، اور نہ ہی ان کو الٹا معنی پہنائیں گے۔ اللہ عرش پر ہے، لیکن کیسے ہے ہمیں پتہ نہیں، اللہ نے نہیں بتایا، اسی لیے ہمیں ماننا ہے کہ عرش پر ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ تو یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات کی دلیل اگر جاننا ہے تو سورہ الفاتحہ کی پہلی چند آیات کو پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں توحید ربوبیت آ گئی۔ الرحمن الرحیم، اس میں توحید اسماء و صفات ہے۔ مالک یوم الدین، اس میں توحید اسماء و صفات ہے۔ مالک، رحمان، رحیم، یہ اسماء و صفات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں توحید الوہیت ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ سورہ الفاتحہ کی ان 2-3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے توحید کی جو 3 قسمیں ہیں ان 3 قسموں کو بیان کر دیا ہے۔ بلکہ سورہ الناس کو پڑھیے گا آپ تو اللہ فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تو رب الناس اس میں توحید ربوبیت ہے، ملک الناس مالک ہے تو اس میں توحید اسماء و صفات ہے، اور الہ الناس الوہیت سے ہے الہ، اس میں توحید الوہیت ہے۔ تو گویا کہ سورہ الناس کی ان 3 آیتوں میں بھی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کو اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ اور سورہ مریم آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی تینوں قسموں کو ایک جگہ پر بیان کیا، ایک ہی آیت میں، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم لہ سمیہ، کہ آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب وہی ہے، وہی اللہ ہے، اسی کی بندگی کرو۔ تو رب کا ذکر کیا، گویا کہ اس میں توحید ربوبیت ہے، اسی کی بندگی کرو، فاعبد ہو، اس میں توحید الوہیت ہے، هل تعلم لہ سمیہ، اس میں توحید اسماء و صفات ہے کہ کیا تیرے علم میں اس کا کوئی ہم نام اور ہم پلہ پایا جاتا ہے؟ نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس میں توحید اسماء و صفات ہے۔ برکیف سورہ الفاتحہ میں توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات ہے۔ سورہ الناس میں، یعنی سب سے پہلی سورہ اور سب سے آخری سورہ میں توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سوال نمبر 11، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا جسے چاہے اللہ بخش دیتا ہے۔ گویا کہ یہاں پر ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ایک انسان ہر گناہ کے ساتھ اللہ سے ملے، اللہ چاہے گا تو ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کے ساتھ ملتا ہے تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ بلکہ مشرک اگر شرک پر مر جاتا ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام ٹھہرایا ہے، بلکہ اس کے سارے اعمال بھی اکارت جاتے ہیں۔ زندگی بھر نیکیاں کی تھی، اگر ایک مرتبہ شرک کیا اور اسی پر اس کی موت ہوئی، سارے اعمال اکارت جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام 88 سے پہلے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا ہے، ان کے مقام اور مرتبہ کو بیان کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 88 میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ بڑے بڑے جو انبیاء گزرے ہیں، اگر ان انبیاء نے بھی شرک کیا ہوتا، سپوز ڈیٹ، تو ان کے بھی اعمال اکارت جاتے۔
بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو دھمکی دی، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا ہوتا تو آپ کے بھی اعمال اکارت جائیں گے۔ اس لیے شرک بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس کی معافی نہیں، لہذا شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے، اپنے گھر میں سمجھانا چاہیے، اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ شرک کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یا اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا دراصل شرک کہلاتا ہے۔ اور شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، شرک اکبر بڑا شرک اور شرک اصغر چھوٹا شرک۔ شرک اکبر کیا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرے کوئی، دعا بھی عبادت ہے جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جانور ذبح کرے، اللہ کے علاوہ کسی سے خوف کھائے، اللہ کے علاوہ کسی سے امید باندھے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہوں گی جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دینے والی ہے۔ شرک اکبر اگر ہے تو واقعی ایک انسان اس کی وجہ سے اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے۔ اور شرک اصغر کیا ہے؟ جسے اللہ اور اس کے رسول نے شرک کہا ہے، اس کی وعید بیان کی ہے، لیکن یہ شرک اکبر میں شامل نہیں کہ ایک بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، کسی پیر فقیر کی قسم، جان کی قسم، بیوی کی قسم، یہ ساری قسمیں حرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ اسی طرح سے تعویذ، گنڈے لٹکانا، نفع حاصل کرنے کے لیے یا نقصان دور کرنے کے لیے کوئی چیز لٹکائی جائے یا پہنی جائے۔ بہت سارے لوگ ہاتھ میں چھلا باندھتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے ہاتھ میں چھلا پہن رکھا تھا، پوچھا کس لیے پہن رکھے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے میں نے پہن رکھا ہے۔ آپ نے کہا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، اسے نکال پھینکو، اس کی وجہ سے تیری بیماری اور زیادہ ہوگی، اور اگر اسے پہنے ہوئے مر گئے تو کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے شرک اصغر کی مثال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا ماشاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندًا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ قل ماشاء اللہ وحدہ، کہو صرف اللہ چاہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے تاجدار ہیں، اس کے باوجود بھی یہ برداشت نہیں کرتے ہیں کہ کوئی کہے کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ ہاں، اگر کوئی کہنا ہی چاہتا ہے تو کیا کہے گا؟ اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر کہنے سے دوری لازم آتی ہے اور کہنے سے شراکت لازم آتی ہے۔ ریاکاری بھی چھوٹے شرک کی مثال ہے۔ اگر کسی عمل میں ریاکاری آ جاتی ہے تو یہ دکھلاوا بھی دراصل چھوٹا شرک ہے۔ اور شرک اصغر جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، لیکن اس کی وجہ سے ایک انسان اسلام سے نہیں نکلتا، جبکہ شرک اکبر دراصل ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔